الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب مرحمت فرمائیں گے کہ گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، یعنی شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا، ہمیشہ روزے رکھنے والوں کی طرح ثواب مرحمت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ شوال کے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ 6 روزے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مہینے کے جہاں روزے رکھتے ہیں رمضان مبارک کے، شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ بعد ہماری مستورات یہ کہتی ہیں کہ شوال کے جو مہینے کے 6 روزے ہیں یہ فوراً عید کے دن گزر جانے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اور ان روزوں کو مسلسل رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے، آپ ایک روزہ چھوڑنے کے بعد 2 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھیں۔ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، مسلسل رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ 6 روزے رکھیں، وہ آپ کی مرضی، جس طرح چاہے رکھیں۔ ایسے ہی بعض مستورات کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ جو شخص شوال کے مہینے کے روزے ایک مرتبہ رکھ لیتا ہے تو تمام عمر اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ روزے مستحب روزے ہیں۔ آپ ان روزوں کو رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ ان روزوں کو رکھتے ہیں تو نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر رکھ لیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے ذمے یہ ضروری بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو ہمیں رکھنے کی توفیق عطا